پائلٹ جن کا نام محمد جاوید بتایا جا رہا ہے اس وقت آئرلینڈ سے برطانیہ کی جانب فلائٹ کے ساتھ رواں دواں تھے، اس بات سے بے خبر کہ اچانک آنے والا یہ طوفان کس قدر ہولناکیاں برطانیہ میں مچا رہا ہے۔ جس وقت اس طیارے نے پرواز شروع کی تو اچانک جہاز میں موجود سکرین پر جی پی ایس نے کام کرنا بند کر دیا، جس کے ذریعے آنے والے علاقے کے موسمیاتی حالات کے بارے میں اطلاع مل سکتی تھی، جس سے بر وقت رخ تبدیل کیا جا سکتا۔ بہرحال اس پاکستانی پائلٹ نے خدا کا نام لیا اور طیارے کو روانہ کر دیا۔ اس وقت آئرلینڈ کے جس علاقے سے وہ طیارہ گزر رہا تھا وہاں پر آسمان صاف تھا، طیارے میں 70 کے قریب افراد موجود تھے۔ جیسے جیسے جہاز برطانیہ کی جانب بڑھنے لگا تو دور سے ہی پائلٹ کو آسمان پر سیاہ بادل دکھائی دینے لگے۔ بار بار سکرین آن کرنے کی کوشش پائلٹ کر رہا تھا مگر سب کچھ بے سود تھا۔ این موقع پر وہ سکرین کام کرنا بند کر چکی تھی۔ بہرحال یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی کیونکہ بعض مرتبہ تو شدید بارش میں بھی فلائٹ لینڈ کر ہی لیتی ہے، مگر اصل مسئلہ تو اس وقت پیش آیا جب ان خطرناک سیاہ بادلوں کے نیچے طیارہ پہنچا تو دور سے ہی گول دائرے میں گھومتا ہوا شدید طوفان اس پائلٹ کو دکھائی دینے لگا جو عین ایئرپورٹ کے پاس موجود تھا۔ جس رفتار سے طیارہ ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہا تھا اتنی رفتار سے وہ ایووین نامی طوفان ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ طیارے اور اس طوفان کی ٹکر ہو جاتی تو ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگتی اور طیارہ آگ کی لپیٹ میں آ کر چکنا چور ہو جاتا۔ پائلٹ نے ہمت نہیں آ رہی تھی، بس یہ اعلان طیارے میں گونجا تھا کہ لوگ حفاظتی بیلٹ باندھ لیں۔ جو لوگ کھڑکیوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب انہوں نے باہر کے مناظر دیکھے تو ایک شخص نے فوراً چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ باہر کے حالات بے حد خراب ہیں، شدید طوفان آ چکا ہے، اگر وہ ہمارے طیارے سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا، ہم مارے جائیں گے۔ اسی پل جن بادلوں سے جہاز گزر کر آگے بڑھ رہا تھا ان میں بجلی چمکنے لگی۔ صرف ایک سیکنڈ کی دیری تھی، اگر طیارہ اس بجلی سے ٹکرا جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ہوا کا دباؤ فضا میں بڑھ رہا تھا، وہ طوفان بھی اسی جانب آ رہا تھا جس طرف سے طیارہ اڑا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی دوستوں کہ وہ طوفان پانی کے ساتھ مل کر خطرناک ترین شکل اختیار کر چکا تھا۔ طیارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے باقاعدہ اپنے موبائل سے ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جن میں فضائی مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ طوفان جہاں سے گزر رہا تھا ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ گھر تک تباہ ہو چکے تھے، جانور بھی اس طوفان کی زد میں آ کر زخمی ہو کر دور جا گرے تھے۔ کتنے جانوروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی تھی اور اس سے پہلے اس قدر شدید آندھی طوفان نہیں دیکھا گیا۔ اور ساتھ ہی جب آسمان سے بجلی گرنے لگی اور تیز بارش شروع ہوئی تو لوگ ویسے ہی گھبرا چکے تھے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس طیارے میں اس وقت جتنے بھی لوگ تھے سبھی یہودی اور عیسائی تھے، سوائے اس پائلٹ کے اور کوئی بھی مسلمان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ان سب کے باوجود اس مسلمان پائلٹ نے جس طرح بہادری اور حاضر دماغی سے کام لیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے درخت، گاڑیاں، بل بورڈز ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ان سب میں طیارے کو بچا کر نکالنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ طیارے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی چیخ و پکار بلند ہو چکی تھی۔ بار بار سپیکر پر اعلان گونج رہا تھا کہ ہمت مت ہاریں، دعا کریں، پائلٹ پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ سب کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، اگر ہماری زندگی رہی تو ہم باحفاظت ضرور لینڈ کریں گے۔ دوستو لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ایئر ہوسٹس ان سب کو اطمینان سے بیٹھنے کا کہہ رہی تھی مگر باہر جس طرح کے حالات تھے یہ پاکستانی پائلٹ کی ہمت تھی کہ وہ طیارے کو پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کو زمینی سطح سے انتہائی قریب لے جایا جا چکا تھا کیونکہ اوپر موجود بادلوں میں بجلی چمک رہی تھی، اگر وہ طیارے پر پڑتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔
اس طوفان سے بچتے ہوئے ایک جانب کھلے میدان میں ہی طیارے کی لینڈنگ کرنے کا فیصلہ وہ پائلٹ کر چکا تھا، لیکن عین اسی وقت آسمان سے بجلی سیدھا طیارے پر آ کر گری۔ زمین پر کھڑے لوگ جو اس تباہ کاری کو دیکھ رہے تھے اپنے موبائل میں اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ جب اس طیارے پر بجلی گری تو ایک جھٹکا سا لگا تھا، نیچے کھڑے لوگ بھی گھبرا چکے تھے۔ جب طیارہ فضا میں لرزتا ہوا دکھائی دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ طیارہ بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ فضا میں لرزتا یہ طیارہ اپنا رخ تبدیل کر چکا تھا۔ طیارے کے اگلے حصے میں آگ لگ چکی تھی۔ آگ ابھی انجن تک پہنچی نہیں تھی مگر طیارے نے دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیا۔ دوستو، یہ وقت ایسا تھا جب کوئی بھی گھبرا سکتا تھا۔ اگر وہ پائلٹ چاہتا تو فوراً حفاظتی بیگ پہن کر اس پلین سے چھلانگ لگا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ آگ کی وجہ سے طیارے کا اگلا حصہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ آگ انجن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پورے طیارے میں بار بار سائرن گونج رہے تھے۔ لوگ گھبرا رہے تھے۔ کتنے لوگ تو خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ موت کا خوف سب پر طاری تھا، مگر سلام اس پاکستانی پائلٹ کی جرات پر جس نے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے اس طوفان کے بہت قریب سے طیارے کو گزارتے ہوئے کھلے میدان میں لینڈ کروایا۔ جہاز گرنے کے انداز میں زمین سے ٹکرایا مگر تباہ نہیں ہوا۔ پاکستانی پائلٹ بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ اس کی ریکارڈنگ بھی باقاعدہ وائرل ہو چکی ہے، مگر جیسے ہی طیارے نے لینڈ کیا تو پائلٹ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ فوراً لوگوں کو ایمرجنسی دروازہ کھول کر جلد از جلد طیارے سے باہر نکالا جانے لگا۔ جو لوگ بے ہوش ہو چکے تھے، جب انہیں ہوش آیا اور خود کو زندہ پایا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس پاکستانی پائلٹ کا ہاتھ چومنے لگے، ماتھا چومتے اس کا، کہنے لگے کہ ہم تو ہمت ہار چکے تھے لیکن پائلٹ کی بہادری نے ہماری جانوں کو بچا لیا۔ وہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں جنہوں نے آگ کو بجھانا شروع کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں دوستو، شدید طوفان نے ہر ایک شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جہاں اس پاکستانی پائلٹ نے کئی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا، وہیں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر کئی لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے گھروں کی چھتیں گر چکی ہیں، لوگ ملبوں کے نیچے دب چکے ہیں۔ شدید طوفان بارش کی وجہ سے ابھی تک ریسکیو اہلکار وہاں پر نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے لوگ شدید زخمی ہیں اور اس طوفان کی زد میں آ کر مارے جا چکے ہیں۔ 5 روز تک ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں آنے والے طوفان نے تباہیاں مچا دی۔ امریکہ کے بعد برطانیہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ شدید طوفان ہر ایک شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ گھروں کے چھت تک اپنے ساتھ اڑا کر یہ طوفان لے گیا۔ ایسے میں جب ایک طیارہ اس طوفان کی زد میں آیا تو لوگ یہ منظر دیکھ کر گھبرا چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طوفان ہر ایک چیز کو نیست و نابود کرتا ہوا جا رہا تھا۔ طیارے کو اس طوفان میں داخل ہوتا دیکھ کر لوگ مزید گھبرا چکے تھے، کیونکہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت یہ طیارہ تباہ ہو سکتا ہے۔ طوفان اور ہوا کا تیز بہاؤ یہ طیارہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ کچھ دیر بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ طیارہ اپنی پوزیشن سنبھال نہ سکا۔ ہوا میں طیارے کو لرزتے ہوئے دیکھا گیا کہ تبھی آسمانی بجلی نے طیارے کے اگلے حصے کو آگ میں لپیٹ دیا۔ کئی لوگوں نے براہ راست یہ مناظر دیکھے اور باقاعدہ ویڈیوز بنا کر بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل کی ہیں، جن میں سے کچھ آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں۔ مگر پاکستانی پائلٹ نے جس طرح طیارے کو سنبھالا، دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ جی ہاں دوستو، برطانیہ کے شدید طوفان میں پاکستانی پائلٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس نے دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیا۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی، مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔
جلدی سے آپ کو اسکرین کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ایک پاکستانی پائلٹ جن کا نام محمد جاوید بتایا جا رہا ہے، اس وقت آئرلینڈ سے برطانیہ کی جانب فلائٹ کے ساتھ رواں دواں تھے، اس بات سے بے خبر کہ اچانک آنے والا یہ طوفان کس قدر ہولناکیاں برطانیہ میں مچا رہا ہے۔ جس وقت اس طیارے نے پرواز شروع کی تو اچانک جہاز میں موجود سکرین پر بند کر دیا، جس کے ذریعے آنے والے علاقے کے موسمیاتی حالات کے بارے میں اطلاع مل سکتی تھی، جس سے بروقت رخ تبدیل کیا جا سکتا۔